السلام علیکم ناظرین، ویلکم۔ پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ، جمعۃ المبارک کی شام۔ ہمیشہ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے CEO بھی ہیں اور ہمارے پروگرام کے ایکسپرٹ بھی ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت، ویلکم ٹو دا شو۔ اور ولنگ ویز کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جن میں ندیم نور صاحب تشریف رکھتے ہیں، مس شمائلہ بطول ہیں ہمارے ساتھ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز کی، اور ادھر ڈاکٹر سعدیہ ہیں اور ساتھ میں ذکریہ ہیں، دا نیو بڈنگ سائیکالوجسٹ اینڈ ڈاکٹرز، اینڈ یو موسٹ آف آل ناظرین، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں کچھ ڈاکٹر صداقت کی اپنی جو میڈیکل کے ساتھ وابستگی ہے اس کا بھی ٹچ نظر آتا ہے، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کے مین شعبے ہیں زندگی کے، شب و روز جن میں وہ مستغرق رہتے ہیں اور ان کا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے، ان دونوں کا ایک سانجھ نظر آتی ہے جو بظاہر کسی کو سمجھ شاید نہ آئے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو پچھلا پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پچھلے ہفتے کا اور اس سے گزشتہ ہفتے کا، اس میں ہم بات کر رہے تھے پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیزز کی، جن کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہو، جیسے کہ کسی کو جوڑوں کا درد ہو، جیسے اس کو کیا کہتے ہیں آرتھرائٹس، جیسے کہ دماغی بیماریاں جیسے موڈ مزاج کے مسئلے، بائی پولر ڈیزیز، اسکیزوفرینیا اور ایسی بیماریاں۔ مگر یہاں پہ ہم نے کنیکٹ یہ دیکھا تھا کہ جو نشے کی بیماری ہے، الکوہولزم ہے، بلا نوشی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ بات بتائی تھی، عیاں کی تھی کہ یہ بھی پرائمری کرونک پروگریسو اینڈ اف انٹریٹڈ از اے فیٹل ڈس آرڈر۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں کی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا اثر فیملی کے اوپر بھی پڑتا ہے، اس کے لمبے گہرے سائے سال ہر سال، پرائمری ہے، پروگریسو ہے، جان نہیں چھوٹ رہی، تو فیملی پر، کیئر ٹیکرز پر، گارڈینز پر اس کے اثر پڑ رہے ہیں، مریض پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو ہم روگ یا کو ڈپینڈنسی کہتے ہیں، جس کا اچھا آنسر اگر اس سے آپ جوجھ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو پھر یہ کو ڈپینڈنسی نہیں رہتی بلکہ پرو ڈپینڈنسی بن جاتی ہے، جیسے ہم وہ 7 ہیبٹس میں پرو ایکٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ آج ہم 2 آپ کے جو 40 ایئرز پلس سے جو آپ کی 2 ڈومینز ہیں میڈیکل، جن میں آپ پریکٹس کرتے رہے، یو اسٹارٹیڈ آف ایز ون آف ویری پاپولر ڈائبٹالوجسٹ بیک ان لیٹ 70s، اینڈ دین you diversified and then you became the addiction psychiatrist۔ یہ ڈائبٹیز کا اور ایڈکشن کا اور خاص طور پہ الکوہولزم کا قدر مشترک کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے؟ اچھا، یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بظاہر 2 بالکل مختلف نظر آنے والے سبجیکٹس ہیں، تو ان دونوں میں کیسے کام کرتا ہوں؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہیں، یعنی ڈائبٹیز اور الکوہولزم یہ بالکل ایک جیسی بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج بھی ایک جیسا ہے، ان میں فیملی سپورٹ کی ضرورت بھی برابر چاہیے، اور یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جن میں جب تک مریض پوری طرح تعاون نہیں کرتا، پوری طرح کمپلائنس نہیں دیتا، تب تک ڈاکٹر کافی بے بس ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر کی عزت مریض کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ جیسے چاہیں جتنی چاہیں دوا دے دیں، اگر وہ پرہیز نہیں کرتا اور لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں لاتا تو اس کی بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی اور الجھنوں کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ اسی طرح الکوہولزم میں آپ کتنی دیر کسی کو چوکی دارے کے ذریعے یا پہرے داری کے ذریعے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ شراب سے دور رہے، اور آپ کو مریض کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس سے تعاون لینے کی ضرورت ہے، جس سے کہ
کامیابی ملتی ہے. اگرچہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پہلا تعلق یا میری کہہ لیں پہلی محبت الکوہلزم سے ہے، لیکن حقیقت میں بہت انٹرسٹڈ تھا ڈائبٹیز کے سبجیکٹ میں جب میں میڈیکل کالج میں تھا 73-74 میں. اور میرے ایک پروفیسر تھے کرنل نجیب، جو اس زمانے کے بڑے نامی گرامی ڈائبٹالوجسٹ تھے، اور میں ان کے ساتھ بڑا ایسوسیٹڈ تھا. وہ کچھ اردو لٹریچر بنایا کرتے تھے ڈائبٹیز کے لیے، اور میں چونکہ اردو لکھنے کا بہت شوقین تھا تو میں ان کے ساتھ مل کے ڈائبٹیز کے لیے لٹریچر پروڈیوس کیا کرتا تھا. اور میری ابتدائی دلچسپی جو کہ ڈائبٹیز سے تھی، پھر یہ اچانک اس میں ایک تبدیلی آئی اور میں الکوہلزم اور ایڈکشن کے فیلڈ میں شب و روز بہت مصروف ہو گیا. اور یہ ایک اتفاق تھا، اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا. میرا ایک دوست ایڈکشن میں مبتلا ہو گیا تھا تو اس کی مدد کرتے کرتے پھر اور لوگ آنے شروع ہوئے، تو آخرکار میرا مین سٹریم کام جو ہے وہ ایڈکشن اور الکوہلزم کے حوالے سے ہوا. لیکن کوئی 25 سال پہلے ہم نے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی. ایک وجہ تو ڈائبٹیز سے دلچسپی تھی، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمیں الکوہلزم کے ٹریٹمنٹ سینٹر کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ میسر ہو جائیں گے، یعنی دونوں ٹوین ہاسپٹلز کے طور پر کام کریں گے، جہاں الکوہلزم کے مریضوں کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ میسر ہوں اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے سائیکالوجسٹ موجود ہوں جو ان کو لائف سٹائل میں مدد دیں. تو یہ بیماریاں دونوں بہت ملتی جلتی ہیں، یعنی دونوں بیماریاں پرائمری ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہو، یہ از خود جنم لے سکتی ہے. جیسے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے تو پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اور دونوں بیماریاں جو ہیں کرونک ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہے تو پھر ہمیشہ ڈائبٹیز ہے. اسی طرح کہتے ہیں جیسے ایک دفعہ الکوہلزم ہے تو پھر ہمیشہ الکوہلزم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے اور آپ اس کے مضر اثرات سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا اگر فرض کریں کوئی کسی کو شراب چھوڑے ہوئے 25 سال بھی ہو گئے ہوں، 40 سال ہو گئے ہوں، تو پھر بھی وہ الکوہلک ہی ہوگا، کیونکہ الکوہلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں. الکوہلک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے. اسی طرح ڈائبٹیز ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہی رہتا ہے ڈائبیٹک کا، چاہے آپ کی شوگر سال کے 365 دن کنٹرول ہو، لیکن آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. جو کہ نان ڈائبیٹک سٹیٹس ہے آپ کا، وہ بحال نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ بہت کارآمد، مزیدار اور صحت مند اور مفید زندگی گزار. سر یہاں پہ میں یہ بڑا ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ کچھ اخبارات میں نے دیکھا ہے کہ پورا صفحہ لے لیا جاتا ہے اور اس صفحے پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم آپ کی شوگر جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور آپ کو ایسا انرجی ٹریٹمنٹ دیں گے کہ آپ جو ہے نا بالکل، چاہے آپ میٹھا کھائیں، جو مرضی کریں، ایک دم فٹ ہو جائیں گے. وہ کافی پیسے لگتے ہیں، لوگوں تک اخبار پہنچتا ہے اور وہ جو اور ایڈورٹائزڈ ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ بھی شوگر کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں؟ اور کیا آپ بھی الکوہل کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں؟ سر اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمنا جو کچھ لوگ سیل کرتے ہیں، تو یہ الکوہولکس اور ڈائبیٹکس دونوں میں ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. سم ہاؤ یہ تمنا بہت زیادہ ہوتی ہے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے دل اور دماغ میں کہ کسی طرح اس معاملے سے ونس اینڈ فار آل نجات مل جائے. تو واٹ از آل دس؟ سر اب جہالت کی بات ہے، اس میں یہ بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ میں جہاں زیادہ تر ڈائبٹیز پہ اور الکوہلزم پہ ریسرچ ہوتی ہے تو وہاں ایسا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. یہ یہیں کہیں کالا شکاکو یا گجرانوالا یا لاہور کے کبھی سبربز میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس طرح کے جھانسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ ڈائبٹیز جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ پہلے جیسے زندگی گزارنے لگیں گے، مٹھائیاں کھائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ جعل سازی ہے.
دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ الکوہلزم یا ایڈکشن یا نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعویذ یا کوئی آپ ہم سے وہ جھاڑ پونچھ کروا لیں یا کوئی ہم سے کوئی چلا کروا لیں. جھاڑ پونچھ سے ڈسٹنگ کو کر دیں؟ نہیں, جھاڑ پونچھ کہتے ہیں یہ جو اتار دیتے ہیں, جادو کے اثرات, تعویذ اتار دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وغیرہ سے ان کو. ہاں, تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل جہالت پہ مبنی ہے. دیکھیے یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جو کہ بڑی مزے کی جدوجہد ہے اور جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, اور جو بھی یہ جدوجہد ڈائبٹیز میں کرے گا وہ بہت زبردست اور لمبی زندگی گزارے گا, لیکن وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ مٹھائیاں کھائے. اور جو بھی جدوجہد الکوہلزم سے نکلنے کی کرے گا وہ ایک دن الکوہل سے نجات حاصل کرے گا اور پہلے سے بھی بہتر انسان بن جائے گا اور خوبصورت زندگی گزارے گا. اور جو لوگ الکوہل چھوڑتے ہیں ایجوکیشنل پروگرام میں وہ بہت اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں, سراسر مومن ہو جاتے ہیں. سر اس میں میرا ایک سوال بھی ہے کہ یہ جو کرونک نیچر ہے دونوں بیماریوں کی, اس کی وجہ سے ایک صدمہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ اب میں وہ مٹھائیاں یا جو بھی میرا لائف سٹائل تھا اس کو نہیں کیری کر سکتا. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے کوئک فکسز میں پھنس جاتے ہیں کہ جو ان کو کہتا ہے کہ جڑ سے شوگر ختم ہو جائے گی؟ تو کیا یہ بھی ایک ولنریبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ صدمے میں ہوتے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہیں نہ کہیں پر ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں وہ پھنس جاتے ہیں؟ ڈینائل کے بارے میں ہم بات کریں گے مگر ایک بریک لیں گے. اور جب آپ مس عظمیٰ کا مس شمائلہ بطول کا یہ جب ایڈریس کریں گے سوال آپ, تو ایک ساتھ میں میرا یہ بھی ہوگا کہ کیا جو باقی دیگر میڈیکل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں کسی بیماری کا پیلیٹیو, کسی کا کیوریٹیو, کسی کا مینجمنٹ کر کے یہ بھی ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ صدمے والی بات اور یہ دوسری بات ہم کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک. پلیز ہمارے ساتھ رہیں. سوال یہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈز بھی ایک اس میں دیکھی جاتی ہے, کولیسٹرول ہے, پھر ایل ڈی ایل ہے, پھر وی ایل ڈی ایل ہے, پھر ایک ایچ ڈی ایل بھی ہے, وہ شاید اچھی والی ہوتی ہے, اس پہ کامنٹ کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں ان کا کیا رول ہے, اور یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جب ٹرائیگلیسرائڈز کچھ لوگوں میں جینیٹیکلی شاید بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو پہلے تو آپ نے فرمایا اسٹیٹنز کے متعلق, اور کیا دوائیاں لی جا سکتی ہیں اور ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا کلیئرٹی. جو ٹرائیگلیسرائڈ ہیں یہ بھی بیسیکلی جب آپ کا ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہو تو ٹرائیگلیسرائڈ آپ کے بڑھ جاتے ہیں, اور ڈائبیٹک کے اندر ایک جب اس کے لپڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں جہاں پہ کولیسٹرول ڈسٹرب ہوتا ہے, ایل ڈی ایل ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم فیمیلیل ہائپر ٹرائیگلیسریڈیمیا کہتے ہیں, ان کو خاندانی طور پہ یا فیملی کے اندر ان کے ٹرائیگلیسرائڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس کی نشانی کو ہزاروں میں ہوتے ہیں, بس 1000 2000 اتنا, وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. جو ٹرائیگلیسرائڈ اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کا, تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن بنیادی کنٹرول ہے کہ آپ اسٹیٹن دیں, اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. اگر شوگر پھر کے اس کے باوجود بھی آپ کا اسٹیٹن بہت ہائی ہے, 400-500 سے زیادہ چل رہا ہے, تو پھر آپ فائبریٹس دوائی کا نام گروپ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھی مقدار کے اندر, اس کو بڑی اچھی طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں اور اس کو نیچے لایا جا سکتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول, یہ برا کولیسٹرول ہے, اس کو آپ نے اسٹیٹن سے ہی کنٹرول کرنا ہے. اس کو جیسے میں نے بتایا 100 سے نیچے کم از کم رکھنے کی کوشش کریں. ویلکم بیک. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ سوال میرا تو اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کرتا ہے کہ کچھ ڈیزیزز جو ہیں ان کا پیلیٹیو, کسی کا کیوریٹیو اور کسی کا مینجمنٹ والا. آپ اپنا سوال میں شمائلہ دہرا دیں پلیز. میں نے سوال یہی سر کہ جب ایسی کرونک النیسز کے ڈائگنوزز ملتے ہیں, جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے یا الکوہلزم کا پرابلم, تو اس کو ایک صدمہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو کیا یہ صدمے کی وجہ سے لوگ ایسے علاجوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جڑ سے اکھڑ جائے گی ڈائبٹیز اور الکوہلزم میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہی کافی ہے, سو اس میں یہ رول ہو سکتا ہے گریف کا؟ دیکھیں یہ سبھی لوگوں کو صدمہ پہنچتا ہے کہ جب انہیں ایک ایسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پرائمری کرونک اور پروگریسو ہے, جیسے ڈائبٹیز یا دل کی بیماری یا کینسر یا الکوہلزم. تو
بہت پریشانی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، تو وہ پھر دیوانگی میں کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، اور ایسے جو غرض مند ہوتے ہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب کسی شخص کی کوئی شدید خواہش ہوتی ہے اور کوئی اس کو لارا لپا لگاتا ہے تو وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلنے لگے گا، کیونکہ اس کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے۔ حالانکہ اس میں آج کل یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں زیادہ تر جو کارآمد چیزیں ہیں وہ ویسٹ سے اور امریکہ سے آتی ہیں، تو ایک علاج جیسی اہم چیز بھی لازمی ہے کہ ویسٹ سے اور امریکہ سے ہی ہمیں میسر ہوگی، کیونکہ سائنس پہ تحقیق اور کام بہت عرصہ ہوا مشرق سے مغرب میں شفٹ ہو چکا ہے۔ جہاں تک علاجوں کی بات ہے تو بیماریوں کے علاج مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں کہ آپ کریں تو وہ بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ملیریا یا ٹیوبرکلوسز ہے تو اس کا اچھا علاج ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ پہلے جیسے ہوگے، دوبارہ اب آپ کو نئے سرے سے اگر انفیکشن ہوگی تو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ کچھ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو گیا، کہ آپ دوائی آپ نے کھائی، آپ کو جو آپ کے سمٹمز ہیں ان سے آپ کو تکلیف وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ میں سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ از خود ٹھیک ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے نزلہ زکام وغیرہ۔ لیکن کچھ پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہوتی ہیں جو کہ مسلسل مینجمنٹ مانگتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے دانت صاف کرتے ہیں، اسی طرح کچھ بیماریوں کے ریچولز ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور جتنی بھی پرائمری کرونک النیسز ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا الکوہلزم یا ہارٹ ڈیزیز، ان کے جو ڈیلی مینجمنٹ ہے یا جو احتیاطی تدابیر ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کافی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ سبھی میں ایک ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ بیماری سے نجات میں مدد ملتا ہے، مدد اس سے ملتی ہے، اور کھانے پینے میں کچھ پرہیز، کچھ لائف سٹائل میں اور تبدیلیاں، جیسے لڑائی جھگڑے سے پرہیز اور ٹینشن سے بچاؤ، اور اپنی نیند کو پوری طرح آپ قابو میں رکھیں اور ٹھوس نیند حاصل کرنا 8 گھنٹے، ان سب پرائمری کرونک امراض میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جہاں تک صدمے کی بات ہے، الکوہلزم میں جو اہل خانہ ہے ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز میں بھی اہل خانہ کو بہت صدمہ ہوتا ہے۔ خود مریض کو بھی بہت صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہے جس سے وہ دوسرے انسانوں جیسا نہیں رہا، اور اس کی شیم بھی ہوتی ہے۔ یہ خالی الکوہلزم کے معاملے میں شیم نہیں ہوتی، بلکہ ڈائبٹیز جیسی بیماری میں بھی شیم ہوتی ہے، اور لوگ بتانا نہیں چاہتے کسی کو کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ دونوں بیماریوں میں تھوڑا یہ ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے خود فریبی کا کہ نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں، معمولی بات ہے، مجھے کوئی خاص ڈائبٹیز نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی بعض اوقات غلطی سے کسی مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے۔ دیر از نتھنگ لائک ٹچ آف ڈائبٹیز، ڈائبٹیز یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب الکوہلزم ہوتا ہے تو ڈاکٹرز بعض اوقات کہتے ہیں آپ ذرا تھوڑا کم پیا کریں، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کم پئیں تو اچھا ہے، آپ کا معاملہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ڈسیپٹیو ہے۔ الکوہلزم بھی یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ڈائبٹیز بھی یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ معمولی ڈائبٹیز ہے یا معمولی الکوہلزم ہے، کیونکہ اگر آج کم ہے تو کل یہ بڑھے گی۔ ڈائبٹیز اور الکوہلزم کا معاملہ پریگنینسی جیسا ہے، جیسے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ معمولی پریگننٹ ہیں یا بہت کم پریگننٹ ہیں، یا تو کوئی پریگننٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پریگننٹ ہے تو معاملہ آگے جا کے بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح یہ پرائمری کرونک النیسز ہیں، اس میں مریض کو یا جب تسلی دی جاتی ہے ایک طرح سے تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مریض کو ڈرائیں، آپ مریض کو ہوپ دے سکتے ہیں، آپ روشنی دکھا سکتے ہیں، لیکن بات سیدھی ہونی چاہیے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ پہلے دن سے ہی ہو سکے۔
سو یہ ایک پہلو ذہن میں رکھنا بہت ضروری. سر آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک دو سوال آ گئے. پری ڈائبٹیز ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی پوری طرح آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو پری ڈائبٹیز کچھ لوگوں میں ہوتی ہے, ابھی وہ پوری طرح ڈائبیٹک نہیں ہوئے ہوتے, ان کی ایک رینج ہوتی ہے, بلڈ شوگر کی ایک رینج ہے, فاسٹنگ رینج ہے, ایک جو ہے بلڈ شوگر رینڈم کی رینج ہے, ایک HbA1c کی رینج ہے. گزشتہ 3 ماہ کا بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی آپ کی شوگر رہی ہے, یہ اتنی ہے تو نارمل ہے, ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اتنے سے لے کے اتنے تک ہے تو ہوئی نہیں ہے ابھی ڈائبٹیز, مگر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اور ایک یہ لو جی پکا ڈائبٹیز. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسی کا جواب آگے لے سر ایک منٹ, اور کیا یہ جیسے کچھ فیملیز زیادہ پرون ہوتی ہیں ڈائبیٹک ہونے کی, کیا الکوہولکس بھی ایسے پرون ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو پری ڈائبٹیز ہے وہ بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. یعنی میرے اپنے خیال کے مطابق, چونکہ میں وابستہ ہوں اس سبجیکٹ سے کوئی 45 سال سے, ڈائبٹیز کے سبجیکٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائبٹیز کا تشخیص کرنے کا نظام ہے یہ درست نہیں ہے. یعنی جب بلڈ شوگر بڑھتی ہے تو تب ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ڈائبٹیز بہت پہلے ہوتی ہے, بلڈ شوگر اس کے بعد کئی سال بعد بڑھتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے وہ تب بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور جسے ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں وہ بھی ایکچولی ڈائبٹیز ہوتی ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹرمینالوجی بنائی ہوئی ہے. ورنہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں فلڈ کا اندازہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہمارے گھر میں پانی داخل ہو رہا ہو, یا ہمارے گاؤں میں پانی داخل ہو رہا ہو, یا فلڈ کا اندازہ تب ہونا چاہیے جب دریا کے کناروں سے پانی باہر نکل رہا ہو, یا فلڈ کا اندازہ ہونا چاہیے جب پہاڑوں پہ برف پگھل کے یا بارشوں سے پانی دریاؤں میں آ رہا ہو. تو جتنا جلدی ہمیں سیلاب کا اندازہ ہو اتنا ہی اچھی ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں. سو عموماً یہ جو پری ڈائبٹیز کا لفظ بولا جاتا ہے جس سے کہ لوگ تسلی پکڑ لیتے ہیں اور کچھ عملی قدم نہیں اٹھاتے. میرے خاندان میں ڈائبٹیز بہت ہے. میری والدہ اور 4 خالہ کو ڈائبٹیز تھی, میرے 4 ماموں ڈائبٹیز میں مبتلا تھے, میرے بڑے بھائی کو ڈائبٹیز تھی, اور یہ کوئی 1983 کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو میں تب سے ہی وہ سارے پرہیز کرتا ہوں, حالانکہ مجھے سارے انڈیکیٹر تب سے لے کے اب تک بالکل نارمل ہے, HbA1c 5.5 ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جینز اتنی اسٹرانگ ہے کہ مجھے وہی لائف سٹائل جو ہے مدد دے سکتا ہے جو ڈائبٹیز کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے. اور یہ کوئی دن آئے گا کہ جب ڈائبٹیز کی تشخیص اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ بلڈ شوگر کتنی ہے یا HbA1c کتنی ہے. کوئی ایسا انڈیکیٹر ہونا چاہیے جو کہ مستقبل میں ضرور آئے گا, لیبارٹری انڈیکیٹر, کہ جس میں کوئی 10-15 سال پہلے پتہ چل جائے کہ ڈائبٹیز موجود ہے. کیونکہ جیسے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس کا تعلق اس بات سے جوڑ دینا کہ بلڈ شوگر کتنی ہے شاید درست نہ ہو. دوسری طرف مائکرو الکوہلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے, جیسے الکوہلزم ہے تو وہ پری ڈائبٹیز کے وزن پہ ایک مائکرو الکوہلزم کہا جاتا ہے. اور مائکرو الکوہلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاکسنز بن رہی ہیں وہ ابھی تھوڑی مقدار میں بن رہی ہیں, اور دیکھنے میں وہ بندہ صحیح طرح فنکشنل نظر آتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے لوگ جن کو مائکرو الکوہلزم ہوتی ہے اور ان کی انٹاکسیکیشن انتہائی معمولی درجے کی ہوتی ہے, لیکن ان کے جو پیشہ ورانہ فرائض ہیں ان کی نوعیت بڑی حساس ہوتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی نیورو سرجن ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, یا کوئی ایئر فورس پائلٹ ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, یا وزارت خارجہ میں کوئی ہائی لیول نیگوشیٹر ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, تو جو ڈیمیج ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. سر آپ نے صدر پاکستان کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو ہے تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. پاکستان میں کتنے ہی صدر پاکستان رہے ہیں جن کو الکوہلزم کا معاملہ تھا اور اس سے بہت خرابی بسیار پیدا ہوئی. بہت سے وزرائے اعظم ایسے رہے پاکستان میں
کہ جن کو الکوہلزم کا سامنا تھا، بلکہ میجر الکوہلزم کا سامنا تھا، مائکرو الکوہلزم کی بجائے، لیکن سم ہاؤ اس دنیا میں ایڈکشن اور الکوہلزم کے لوگ بھی فنکشن کرتے رہتے ہیں تھینکس ٹو ادر پیپل، کیونکہ ان کی نیا ڈوبنے نہیں دیتے لوگ، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلائے رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے وہ فلم سنجو دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ وہ پچھلے 40 سال سے میں ان کو دیکھ رہا تھا جب ان کی پہلی فلم آئی تھی سنجے دت، راکی سنجے دت کی، تو تبھی وہ ہیروئن ایڈکٹ تھے اور بڑے مسائل میں تھے، اور ان کے والد نے اپنی زندگی کے آخری 15 سال خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا، پھر ان کے دوستوں نے ان کو بچائے رکھا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ مصیبت میں پھنستے رہے اور دوسرے لوگ ان کو مصیبت سے نکالتے رہے۔ ایک دوست ان کا جو ہے جس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کیے رکھی، پھر ایک دوست اب ہے ان کا جس نے ٹیک اوور کر لیا ہے، چارج لے لیا ہے، کیونکہ والد اب دنیا میں نہیں رہے، وہ دوست امریکہ سیٹل ہوا ہے جو مدد کیا کرتا تھا، تو انڈیا میں ایک دوست ہے ان کا جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے کہ وہ اپنے آپ کا بیڑا غرق کرتے رہیں سنجے دت، اور وہ دوست ان کی جو ہے کشتی کو ڈوبنا نہ دے اور سہارا دے کے کسی نہ کسی سر یہ کلیئر کٹ کیس آف کو ڈیپینڈنسی ہے؟ ہاں، کو ڈیپینڈنسی ہے، اور جیسے میں ان کی بات کر رہا ہوں دوست کی کہ جن کی وہ فلم تھی سرکٹ، منا بھائی MBBS، سرکٹ تھا نا اس میں سر، وہ ایک دوست جو تھا، نہیں وہ تو فلم کے اندر دوست تھا نا، اس فلم کا پروڈیوسر ڈائریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے وہ جو فلم بنائی تھی، جی ہاں راج کمار، تو وہ انہوں نے منا بھائی MBBS جب بنائی تو بہت اس سے تقویت ملی، ورنہ وہ فلم کی دنیا سے باہر ہو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ وہی ہدایت کار ہیں جنہوں نے ایک شاندار فلم بنائی پی کے، جو کہ میتھولوجیز کو بہت اچھی طرح بریک کرتی ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے یہ فلم سنجو بنائی کہ کسی طرح ان کا امیج جو ہے مثبت بنانے کے لیے، تو سم ہاؤ وہ کہتے ہیں نا اللہ تو سب کا ہے، تو اللہ نشیوں کا بھی ہے۔ سر ڈائبیٹکس کی بھی کو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے؟ جی ڈائبیٹکس کی بھی کو ڈیپینڈنسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر پرائمری کرونک بیماری میں کو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، اور جب کسی خاندان میں ڈائبٹیز آتی ہے تو سارے فیملی ممبر متاثر ہوتے ہیں، اور فیملی ممبر اسی طرح انیبلنگ اور پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی مریض کا ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں جو حلوے کی پلیٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پھر خود ہی اس کو آفر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 2 چمچی چکھ لیں، اچھا پھر وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارہ، اور کوئی انکانشیس قوتیں ہیں جو فیملی ممبرز کو مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ بد پرہیزی کرا دی جائے۔ مریض بعض اوقات کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ فیملی والے کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر تو کہتے ہی رہتے ہیں، تم کر لو تھوڑا سا۔ اسی طرح شراب کا معاملہ ہے تو اگر کوئی نہیں بھی پینا چاہتا تو دوسرے کہتے نہیں تھوڑا سا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دونوں بیماریوں میں خطرہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب پارٹی ٹائم ہوتا ہے، یعنی جب دوسرے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور انکریج کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کا نہ کرنا یہ ایک اسپیشل ایبلٹی ہے جو سیکھی جا سکتی ہے، لیکن نارملی انسانوں میں نہ کرنے کی ایبلٹی بہت کم ہے۔ زیادہ تر تو کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ سر یہ جو آپ پری ڈائبیٹکس کا ذکر کر رہے تھے کہ جو نظر آتے ہیں ڈائبیٹکس، اس سے پہلے کئی ڈائبیٹکس چھپے ہوتے ہیں، علاج میں نہیں آئے ہوتے، ان کو یا تو خود نہیں پتا ہوتا، یا ان کو آپ نے ایک ٹرمینالوجی دی ہوئی ہے گمشدگان کی۔ اسی طرح کیا کہ کوئی الکوہولکس بھی گمشدگان ہوتے ہیں، یعنی ابھی پتہ نہیں چلا کہ ان کی سامنے ابھر کے ڈیزیز نہیں آئی، تو یہ ڈائبٹیز اور الکوہولزم کا کیونکہ ہم موازنہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی گمشدگان ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی فنکشنل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے الکوہولک ہو سکتا ہوں، میں تو بہت زبردست فنکشن کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں کوئی 20% الکوہولک بہت زبردست فنکشنل ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی اور پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو الکوہولک نہیں مانتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ الکوہولک کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی گندی جگہ پہ برے حال میں ٹھہرا پی رہا ہے، یعنی جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اسٹڈی میں شراب پی رہا ہے وہ الکوہولک نہیں ہوتا، وہ تو CEO ہے اور
اسٹڈی سے ان کی مراد اگر آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ ان کی کوئی لائبریری ہوگی، تو حیرت انگیز طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھر میں جہاں کوئی شراب کی بیماری میں مبتلا ہے اس کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اور وہاں بس کتاب کوئی نہیں ہوتی، وہاں بار ہوتی ہے جہاں وہ اور ان کے دوست مل کے شراب پیتے ہیں. اب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کو اسٹڈی کیوں کہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اسے اسٹڈی کیوں کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، بلکہ یہ کہ جب اس جگہ کو اسٹڈی کہا جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ کس وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ادب اور احترام سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اصل میں تو وہ جگہ اسٹڈی نہیں ہے. سر سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے الکوہولکس کی مدد ان کے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، فیملی ممبرز کرتے ہیں، ان کو چاہنے والے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دخل دیتے ہیں اصلاح کے لیے، تو کیا ڈائبیٹکس کی بھی کوئی ایسے مدد کی جا سکتی ہے، ان کی زندگی میں انٹروین کیا جا سکتا ہے، اور ہر وقت انہیں ہلا شیری دینے سے یا ناجائز ان کی معاونت کرنے سے اور ان پہ ترس کھانے سے جو ہے رکا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی بھی ان کے علاوہ کچھ لوگ مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے گھر والے ویسے فکر مند تو رہتے ہی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ تو مارتے رہتے ہیں، کئی دفعہ پبلک گیدرنگ میں ان کے ساتھ سختی کا رویہ تو برتا ہی جاتا ہے، مہمانوں کے سامنے ان کے سامنے سے کئی دفعہ ڈش بھی ریموو کر لی جاتی ہے. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو اسٹڈی کی بات ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ایک ماموں الکوہولک تھے، اور جب ہم ان کے ہاں جاتے تھے تو ایک خاص جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ ماموں اسٹڈی میں ہیں. تو کافی عرصے کے بعد اچانک ایک دن میرے منہ سے نکلا کہ وہ اتنا پڑھتے ہیں تو آخر وہ پاس کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ انہیں فردر اسٹڈی میں نہ رہنا پڑے. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گھر والے جو جوش دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کر لیں تھوڑا سا کر لیں، ویسے بھی لوگ جو ہے پٹھی مات دینے میں کوئی بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر موقع بہت اچھا ہے تو اس وقت بد پرہیزی کی جا سکتی ہے، جبکہ بیماری اس وقت بھی بد پرہیزی کی اجازت نہیں دیتی ہرگز، جبکہ موقع بڑا خوشی کا ہو یا دوسرے لوگ جو ہے وہ ہلا گلا کر رہے ہوں اور پارٹی کر رہے ہوں. سو ڈائبٹیز میں اور الکوہولزم میں مماثلتیں بے شمار ہیں. دیکھیے حیرت انگیز طور پر دونوں کو جو چیز منع ہے دونوں کو اس چیز سے بڑا مزہ آتا ہے. یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ مٹھائی نہ کھائیں، اور ان کے گلے سے جب مٹھائی نیچے اتر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ شراب نہ پئیں، اور ان کے گلے سے جب شراب اترتی ہے تو بہت ان کو مزہ آتا ہے. لیکن دونوں میں بہت بدمزگی پیدا ہوتی ہے مزہ آنے کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد، اور چونکہ پہلے مزہ آتا ہے تو جو وکٹم ہوتا ہے یعنی جو بیمار ہوتا ہے تو وہ مزے سے کنیکٹ کر پاتا ہے، کیونکہ جو چیز کرونولوجیکل آرڈر میں پہلے ہوتی ہے، جیسے کوئی شام 6 بجے شراب پیتا ہے تو 6 سے 7 بجے تک اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ انٹاکسیکیٹڈ ہونا شروع ہوتا ہے، تلخ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد بدمزگیاں شروع ہوتی ہیں. تو باقی اہل خانہ تو اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شراب کا شاخسانہ ہے، لیکن خود جو شراب کا شکار ہے بلا نوش جو ہے وہ ہمیشہ یہ کنیکٹ کرتا ہے، اس کی جو یوفورک ریکال ہے، وہ جو ابتدا میں تھوڑا مزہ آیا تھا وہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ کنیکٹ نہیں کر پاتا کہ شراب سے کتنے میرے حالات خراب ہوتے ہیں، کتنا مجھ سے بدحواسیاں ہوتی ہیں اور کتنا تماشا لگتا ہے. تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ تماشا دوسرے لوگ لگاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شراب میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اصل میں یہ دوسرے لوگ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، شراب تو میرا سلوشن ہے. اسی طرح جب کوئی مٹھائی منہ میں ڈالتا ہے ڈائبیٹک تو کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پتہ نہیں ڈاکٹر کیوں منع کرتے ہیں، بلکہ مٹھائی کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر ساری رات باتھ روم کے چکر لگتے ہیں، اور پھر ڈائبٹیز کے سمٹمز، لیتھارجی اور یہ کچھ ہوتا ہے، تو مریض اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میٹھی چیزیں کھانے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا،
یہ کوئی اور معاملہ ہے جس سے مجھے تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر سے استدعا کرتا ہے کہ کوئی دوا اسے دی جائے جس سے کہ اس کا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو یا اس کو کوئی بدمزگی نہ ہو یا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں پہ سر ایک بریک لیتے ہیں, آپ بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو پھر مزید سوالات کا سلسلہ ہمارے ساتھ رہیے. سر یہ آربس کیا چیز ہے؟ ARB جس کو کہتے ہیں اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر جس کو کہتے ہیں, یہ بلڈ پریشر کی دوا ہے, اچھی دوائیاں جیسے ویلسارٹن ابھی بات کی ہم نے اس کی ہیں, اور ٹیلمیسارٹن کی ایک اور پروڈکٹ ہے. تو یہ اس قسم کی جو دوائیاں بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہیں, گردوں پہ اچھے افیکٹ کرتی ہیں, ہارٹ پہ اچھا افیکٹ کرتی ہیں, نیو آنسٹ ڈائبٹیز کو روکتی ہیں. بڑی اچھی دوائیاں ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بیچ میں ذکر کیا جب آپ ان مریض کے مطابق بتا رہے تھے, آپ نے ڈسپرین کا ذکر کیا, آپ نے کلوپیڈوگرل کا ذکر کیا. یہ بھی بتائیے کہ یہ کیوں ایسے مریضوں کو دیتے ہیں جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہو؟ کلوپیڈوگرل یا ایسپرین ہے نا, ایسپرین جو ہے یہ پلیٹلیٹس کو آپ کے انہبٹ کرتی ہیں. یعنی آپ جب خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, بیسیکلی ہارٹ کی جو نالی کارنری آرٹری ہوتی ہے اس کے اندر پلاک بنا ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک آپ سمجھیں کہ ایک پلاک تو ہو نہیں کہ دانتوں اسی طرح کے جو آرٹریز کے اندر بھی بن جاتا ہے. تو بعض اوقات پلاک رپچر ہوتا ہے. جب رپچر ہوتا ہے یعنی کچھ فیکٹرز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پہ خون کا جماؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. پلیٹلیٹ جو ہوتے ہیں وہ خون کے جمنے میں مدد کرتے ہیں. تو وہ جب رپچر ہوتا ہے تو پلیٹلیٹ جب اس کو رپچر حصے کو ٹچ کرتے ہیں, نالی کے اندر ہو رہا ہے, نالی کے اندر ہو رہا ہے, انٹراواسکولر ہو رہا ہے نا, تو نالی کے اندر جو پلیٹیں وہاں سے گزرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں یہ رپچر ہوا ہے تو جو اس رپچرڈ جو رف سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں جمنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو بلاکیج ہو رہا ہے, کچھ رپچر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب وہاں جب پلیٹلیٹ جائیں گے تو وہاں ایک بلڈ کا کلاٹ بن جائے گا جو پوری نالی کو بلاک کر دے گا جب یہ ہارٹ اٹیک کا پیش خیمہ ہوتا ہے. تو ہم ادویات, وہ کلاٹ وہاں سے ٹوٹ جائے فلو کی وجہ سے, جب فلو کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پورے جسم میں اسپریڈ کرتے چھوٹے چھوٹے مائکرو آپ کے ایمبولائی بن جائیں گے جو برین میں جا سکتے ہیں, کسی جگہ پہ جا کے اس کو پرابلم کر سکتے ہیں, فالج کر سکتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے, اس پروسیس کو روکنے کے لیے جماؤ کو, تو ہم ایسی ادویات دیتے ہیں جیسے ایسپرین ہے یا اس کا متبادل کلوپیڈوگرل ہے, تو وہ دیتے ہیں جو پلیٹلیٹ انہبیشن کرتی ہیں, جو پلیٹلیٹ کو ایکٹیویٹ نہیں کرتی ہیں, ایسے کمپاؤنڈس پہ ایسے کیسکیڈ پہ ایکٹ کرتی ہیں کہ یہ آپ کا وہ ایکٹیویشن کی نہیں ہوتی. تو اس کے ہارٹ ڈیزیز کو روکنے کے لیے ہم کرتے ہیں. خواتین حضرات ویلکم بیک. سوال کافی سارے آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہیں اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں نیچے کامنٹس میں, اور ہمارے شرکاء نے بھی کافی باندھ رکھے تھے سوالات پوچھنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہو یا الکوہولزم ہو, دونوں میں ہی جو ہے باندھ کے نہ رکھا جائے تو بار بار واش روم کا چکر لگتا ہے, کیونکہ وجوہات اس کی ہوتی ہیں کہ زیادہ ڈائیوریسس شروع ہو جاتا ہے, پیشاب زیادہ آنے لگ جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے ہونے لگ جاتی ہے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کو کہوں گا کہ آپ سوال کریں ڈاکٹر صداقت علی سے. جی سر, تھینک یو. سر ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی ابھی بریک سے پہلے, آپ نے کہا کہ یہ ڈائبیٹکس اور الکوہولکس کو اگر منع کیا جائے تو وہ اور شوق سے یہ چیز کرتے ہیں. انسان ویسے بھی سر جیسا کہ جنت سے اسی سلسلے میں نکالا گیا کہ اس کو جس چیز سے منع کیا جائے وہ وہی کام کرتا ہے. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس چیز میں جو اٹریکشن ہوتی ہے جس سے ان کو منع کرتے ہیں. بڑا دلچسپ آپ نے حوالہ دیا. ایکچولی یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کی جبلت میں ہے کہ وہ چیز پھر کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ ہم انسانوں کے اندر ایک حیوان بھی ہوتا ہے, ایک جاندار اور بھی ہے ہمارے اندر جسے چمپینزی عام طور پر کہا جاتا ہے. تو جو جیسے چمپینزی, بندر, تو اس قسم کی جو جبلتیں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اس جانور میں کہ جس چیز سے آپ منع کریں گے وہی کرنے کو دل کرتا ہے. جیسے بچے عام طور پر ضرورت سے زیادہ وہی کرنا چاہتے ہیں جس چیز سے آپ منع کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک انسان بھی ہوتا ہے جو کہ پھر اس حیوان پہ قابو پاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے, یہ کام کرنے کا نہیں ہے.
تو جو مستی کرنے والا جانور ہے اس کو اگر ہم ٹیم کر لیں، اس کو ہم سدھا لیں، تو وہ ہماری مرضی پہ چلنے لگتا ہے اور ہمارا ایلائی بن جاتا ہے. ہمارا دشمن بننے کی بجائے یا ہماری کشتی ڈبونے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ چپو چلانے لگتا ہے. سو ڈائبٹیز ہو یا الکوہلزم، اس سے بحالی تب ہی ممکن ہے کہ ہمارے جو اندر کا انسان ہے، جو یہاں ماتھے کی ہڈی کے پیچھے رہتا ہے، جس کا ایک باقاعدہ نام ہوتا ہے، یعنی برانڈ نیم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اندر جو حیوان ہے اس کا کوئی برانڈ نیم نہیں ہوتا، وہ پیچھے چھپ کے مستی کرتا ہے اور ہمارے لیے بھی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی تو ہماری ہوتی ہے، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ بد پرہیزی کیوں کی یا یہ معاملہ کیوں کیا. سو ضروری ہے کہ دونوں ایک پیج پہ آ جائیں، یعنی ہمارا انسان اور ہمارے اندر جو چمپینزی ہے، جو جھپٹتا ہے، جو بڑی تیزی سے مستی کرنا چاہتا ہے، جو منمانی کرنا چاہتا ہے اور جو وقتی مزے کا بڑا قائل ہے، جو کہتا ہے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست. تو یہ جو ہمارے اندر کا انسان ہے، یہ اصل میں ہونا چاہیے حاکم، یہ ہونا چاہیے اوپر کی پوزیشن میں. اور جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جانوروں کو بھی سدھا لیتے ہیں، اور ایسے جانور ہیں جو انسان کا بہت کہا ماننے لگتے ہیں. تو اسی طرح انسان اپنے اندر کے جانور کو بھی قائل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہارمونی پیدا کر سکتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کا انسان یہ چاہے کہ ہم میٹھے سے پرہیز کریں تو کوئی بے چینی نہ ہو، یا الکوہل کا معاملہ ہو اور ہم نے شراب چھوڑی ہو اور کریونگ ہو تو ہم اس پہ قابو پا سکیں. یہ لرنیبل سکلز ہیں. نارملی آپ کسی انسان سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ محض ویل پاور کی بنیاد پر میٹھی چیزوں سے پرہیز کرے گا یا کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا، اور نہ ہی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی الکوہلک محض ویل پاور سے اپنی بیماری سے نجات پائے گا. ویل پاور کے ساتھ کچھ ویلیو ایڈ کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے سکلز ہیں یا اہل خانہ یا دوست احباب ہیں یا کوئی مینٹور ہے یا کئی ایسی چیزیں ہیں جو نان لیونگ ہیں جو کہ مددگار ہوتی ہیں. جیسے اب ایسی واٹس ایپ کی طرح کی اپلیکیشنز، جیسے ہم سب واقف ہیں، واٹس ایپ ایک بڑی پاپولر اپلیکیشن ہے جس سے ہم بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں جن سے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، یا جن سے الکوہلزم پر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. تو ہم ان اپلیکیشنز کی مدد لے سکتے ہیں. ہم گوگل سے جا کے جب ہم سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ نالج سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جب ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں کہ ہمارا نفع کس میں ہے، نقصان کیا ہے، تو اس سے بھی مدد ملتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے سملیرٹیز کے حوالے سے کہ ڈائبٹیز جسے شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے یا جس کا شوگر یا کاربوہائیڈریٹ سے تعلق ہے، تو مزے کی بات ہے کہ الکوہل کا تعلق بھی شوگر سے یا کاربوہائیڈریٹ سے ہوتا ہے. الکوہل بنتی کیسے ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. سو ہڈن کنیکشن اندر موجود ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب انٹاکسیکیشن ہوتی ہے الکوہلزم میں تو یہ بھی ایک کیٹون پیدا ہوتا ہے جس سے ہوتی ہے، اور جب انٹاکسیکیشن ہوتی ہے ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس میں تو یہ بھی ایک کیٹون ہوتا ہے. تو ڈفرینشیل ڈائگنوسس اکثر کیا جاتا ہے ڈائبٹیز کا، ڈائبٹک کوما کا، اور الکوہلزم میں جو ڈرنکننس ہوتی ہے اور کوئی بے ہوش پڑا ہوتا ہے تو ان کا جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ آپس میں کیا جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی ڈرنک حالت میں اول فول باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ڈائبٹیز میں اس کا جو نعم البدل ہے وہ یہ ہے کہ جب شوگر لو ہو جاتی ہے اور بہت نیچے گر جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس میں بھی بندہ بہت اوٹ پٹانگ اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. تو کی جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں جب یوریا کریٹینن بڑھ جاتا ہے تب بھی اسی طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں. ہاں، جب بھی انسان کے خون میں ٹاکسنز جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہوں گی، دماغ جو ہے وہ کافی اس سے متاثر ہوتا ہے اور انسان اوٹ پٹانگ باتیں کر سکتا ہے. سر میرا ایک سوال ہے کہ جتنی بھی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ ایڈکشن ہے یا چاہے اور کوئی فزیکل النس ہے،
اس میں یہ جو سرنڈر کرنا ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ علاج کے فیصلوں کے آگے سرنڈر کرنا یا بیماری کے ہاتھوں جو ایک بے بسی کی کیفیت, کیونکہ یوزلی پیشنٹس خود سے ہی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے, ڈیل کر لیں گے, مشورہ نہیں چاہ رہے ہوتے یا اتھارٹی کو نہیں مانتے, ڈاکٹرز کی اتھارٹی, یا گھر میں اگر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے پرہیز کرنے کا. بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا, اور ہم سب انسان سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی اسپیشل ہوں, میں بہت مختلف ہوں, مجھے باقی سب لوگوں جیسا نہ سمجھا جائے. آف کورس ہم ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر انسان ہونے میں ہم ایک دوسرے جیسے بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا, اور بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود پھر واپس اسی خیال پہ آنا کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا, یہ ڈائبیٹکس میں بھی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, پر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, کہتے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ٹھپا لگ جائے گا کہ میں ڈائبیٹک ہوں, کیوں نہ میں روزانہ 15, 20, 25 کلومیٹر پیدل چلوں, میں میٹھے کا پرہیز کروں, اور میں کسی نہ کسی طریقے سے پھر ایک دن ٹیسٹ کرواؤں اور اس میں شوگر جو ہے وہ 70 آ جائے فاسٹنگ, تو میں کہوں دیکھو مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور الکوہلزم میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں کنٹرول کر لوں گا, بس میں ایک ڈرنک تک اپنے آپ کو محدود کر لوں گا, اور اگر کسی دن وہ 1-2 ڈرنک لے کے رک جائے تو انہیں لگتا ہے دیکھا میں نے ثابت کر دیا. سو نارملی کنٹرول کرنا ڈائبٹیز کو ول پاور کے ذریعے یا الکوہلزم کو ول پاور کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے. اور شراب کو چھوڑ دینا, کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جو بغیر مدد کے بھی شراب چھوڑ کے دکھا دیتا ہے, لیکن یہ ایکسیپشن ہوتی ہے, یہ رول نہیں ہوتا. رول یہ ہے کہ جب بھی کسی کو الکوہلزم کا یا ڈائبٹیز کا سامنا ہو تو وہ دوسروں سے مدد کیوں نہ لے, کیونکہ مدد حاصل کرنا, مدد مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی, یہ طاقت کی نشانی ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ راستہ بھولے ہوتے ہیں اور کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے, تو یا ان کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ اس لیے لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اچھا اس کو اس کا نہیں پتہ, اس کو اس لفظ کا مطلب نہیں آتا, اس کو اس کے اسپیلنگ نہیں آتے. تو یہ شیم انسانوں کو محدود کرتی ہے, یہ انسانوں کو جو ہے وہ بلند نہیں کرتی, انسانوں کو پست کرتی ہے. سو اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تو ہم ڈیفینیٹلی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. ہیئرنگ ایڈ تک نہیں لگانے میں دیر کافی کر دیتے. میرے ابا جان اینک نہیں لگاتے تھے, ان کی نظر کمزور ہوتی, کہتے نہیں اس سے میں خوبصورت نہیں نظر آؤں گا آنیسٹلی. اینڈ ہی واز 75 ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ ویسے ہی گزارا کرتے رہتے تھے. تو میں کسی وقت ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا, کہتے نہیں اینک بہت موٹے شیشوں کی لگے گی, تو میں نہیں اس طرح چاہتا. ایسی بات پہ تو سم ٹائم کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے. اچھا, لیکن میں نے ان کے لیے ایک دفعہ بندوبست کیا, میں نے جرمنی سے ایک اینک منگوائی جو اسپیشل شیشے تھے کہ ان کے نمبر کے شیشے نارملی بہت موٹے بنتے تھے. تو میں نے جرمنی سے ایک اینک ان کے لیے منگوائی جو کہ پتلے شیشے تھے اور ان کا نمبر تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی اسے پہننے سے انکار کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز ہو یا الکوہلزم, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں غلط فہمیاں آپ کو کیا کیا ہیں, یعنی متس آپ کے اندر کون کون سی ہے جو آپ نے معاشرے سے وصول کی ہوتی ہیں, یا لوگ جو باتیں کہتے ہیں جو نالجیبل نہیں ہوتے یا جو سائنسدان نہیں ہوتے, تو لوگ جو اپنے من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں, تو اس سے ہمیں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں غلط فہمیوں کا ازالہ چاہیے, بہت سارا نالج چاہیے. یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بیماری کو خود سے تشخیص کر سکیں. ویسے تو یہ کام ڈاکٹر کرتا ہے, بیماری کو تشخیص کرتا ہے آپ کے اندر, یا دوسرے اہل خانہ پھر ڈاکٹر کی مدد سے کرتے ہیں. تو تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے اندر ڈائبٹیز کو تشخیص کرنے کے قابل ہوں یا الکوہلزم کو تشخیص کرنے کے قابل ہوں. یعنی اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کے حادثے ہوتے ہیں تو اس کو اتفاقات نہ سمجھا جائے, اگر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یا تماشا بنتا ہے تو اس کو لوگوں کی بدذوقی نہ سمجھا جائے. تو یہ جو زیادہ سے زیادہ نالج ہونا اور اس کو خود
پہ لاگو کرنا ہے اور ڈائگنوز کرنا ہے، اس سے راہ ہموار ہوتی ہے. اور اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائبٹیز اور الکوہلزم کے حوالے سے کچھ جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں. یعنی ہماری بیماریاں کچھ لمٹس سیٹ کر دیتی ہیں. جیسے گلا بھی خراب ہو تو آپ کی لمٹ ہے کہ اب آپ کھٹی چیز نہیں کھا سکتے، یا اس طرح. اور بلڈ پریشر کے بارے میں کہ پھر آپ نمک کا استعمال جو ہے محدود کر دیں، اس کی لمیٹیشن ہے. تو جو لمیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ جھگڑا ڈالے بغیر نباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی سرنڈر کی جو بات آپ کر رہے تھے وہ کر لیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی بیماری کی بحالی کی ذمہ داری کچھ حد تک اپنے کندھوں پہ ضرور اٹھائیں، اور پھر لوگوں سے مدد مانگیں جن میں ڈاکٹر بھی شامل ہے. لیکن آپ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں اپنی ڈائبٹیز مینجمنٹ کا یا الکوہلزم مینجمنٹ کا، تو اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اس لیے مجھے ڈائبٹیز ہے، یا ہمارے ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے الکوہلزم ہے، تو یہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہنا. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سے بحالی چاہتا ہے یا الکوہلزم سے بحالی چاہتا ہے تو اس کو بہانوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے سامنے آ کے ان چیزوں کو پرو ایکٹیولی فیس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں بڑی مماثلتیں ہوتی ہیں. ڈائبٹک غصہ کرتے ہیں ڈائبٹیز کے نام پہ، اور اہل خانہ کہہ رہتے ہیں نہیں آج باؤ جی کی شوگر بدی ہوئی ہے، آج انہوں غصہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. اسی طرح شراب کی بیماری میں بھی لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آج چڑھی ہوئی ہے شراب تو اب یہ ہمارے ساتھ اول فول باتیں کریں گے اور اگلے دن صبح اٹھ کے پھر معافیاں مانگیں گے. تو اس طرح کا سلسلہ دونوں بیماریوں میں چلتا رہتا ہے. کلیئرٹی چاہیے کہ ڈائبٹیز میں یا الکوہل میں مریض جو ہے اس کو بیماری کے آگے ہتھیار پھینک دینے چاہیے یا اپنے علاج کے آگے ہتھیار پھینک دینے چاہیے؟ دیکھیں، نہ تو بیماری کے آگے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ علاج کے آگے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے. ہتھیار اس چیز میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ لڑتے رہنا کہ جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. یعنی الکوہلزم میں آپ لڑے ہوتے ہیں کہ میں کنٹرول کروں گا اس کو، جبکہ اصل میں شراب کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس بندے کو. جب بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کی وجہ سے شراب کی بیماری پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ شراب پیئیں گے تو شراب کی بیماری پیدا ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ جب شراب کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہم زیادہ شراب پینے لگتے ہیں. یعنی جسے ہم وجہ سمجھتے ہیں وہ نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی بندے میں شراب کی بیماری نہ ہو تو وہ زیادہ شراب پی ہی نہیں سکتا. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، ہم کوشش کریں تو 2 گلاس زیادہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر شراب کی بیماری موجود نہیں ہے تو ہم 2-3 ڈرنک سے زیادہ نہیں پی سکتے، کیونکہ وہ ایک انہیرنٹ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. جو کہ پانی کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کو آج بھی کہا جائے کہ 10 گلاس پانی پئیں تو آپ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں پی سکتے. لیکن جب شراب کی بیماری ہوتی ہے تو 10 گلاس شراب لوگ پی جاتے ہیں ایک ہی شام میں. سر، جب نہیں مریض مان رہا ہوتا بیکاز وہ تو اپنے آپ کو اس ایلوژن میں رکھتا ہے نا کہ میں کنٹرول کر لوں گا، میں کسی نہ کسی طرح سے مینج کر لوں گا، اینڈ سائڈ بائی سائڈ چونکہ یہ پروگریسو ڈیزیزز ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، پھر کرائسس کی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ویٹ کرنا چاہیے فیملی کو، یا جب کرائسس بہت زیادہ ہو جائیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یا اور بھی ایریاز میں؟ دیکھیے، آخر کار جب ہم کہتے ہیں کہ دونوں بیماریاں پروگریسو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور ٹائم بڑھیں گی. اور دونوں بیماریوں میں ایک خصلت یہ بھی ہے کہ دونوں ڈیزیز جنریٹرز ہیں، دونوں میں نت نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں کڈنی فیلئر، آنکھوں کی بینائی کا معاملہ، ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری کا پیدا ہو جانا، یا پاؤں میں ایسی تکلیفیں ہو جانا جن میں بعض اوقات پاؤں کاٹنے تک نوبت پیدا ہو جاتی ہے کہ خون کی نالیاں وہاں خون ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور ڈائبٹیز میں بھی جیسے نمبنس ہوتی ہے
نروز کا جو مسئلہ ہوتا ہے، نیوروپیتھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو الکوہلزم میں بھی نیوروپیتھی ہوتی ہے. الکوہلزم میں جگر کی بیماری تو بالکل عام سی بات ہے. دونوں بیماریوں میں، ڈائبٹیز میں بھی، الکوہلزم میں بھی فیٹی لیور ہوتا ہے، یہ بہت ہی کامن بات ہے. اور اگر اتفاق سے یہ دیکھنے میں بھی بہت آتا ہے کہ جن کو ڈائبٹیز ہے وہ ڈرنکنگ بھی کر رہے ہیں، اور جن کو الکوہلزم ہے ان کو ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہے. تو جب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ کپل ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کچھ کپل ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹو بگین ود ہونا ہی نہیں چاہیے کپل. تو جو ڈائبٹیز اور الکوہلزم ہے ان کو تو کبھی کپل ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر بالکل ہی بیڑا گرک ہے. اور ڈائبٹیز میں الکوہل کا استعمال بہت مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی الکوہل لیتا ہے تو الکوہل میں کاربوہائیڈریٹس یا شوگرز بھی بعض اوقات ڈالی جاتی ہیں، جس سے شروع میں تو شوگر اوپر جاتی ہے، لیکن جب کوئی الکوہل لیتا ہے تو اس کے لیور میں جو سٹور شوگر ہے وہ خون میں آنے کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور شراب پیے ہوئے جب چند گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور عموماً لوگ شراب پینے کے بعد کھانا وانا بھی نہیں کھاتے، ڈرنک ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو لو شوگر اٹیک ہوتا ہے. کیونکہ جگر ایک وقت میں یا تو الکوہل کو توجہ دے سکتا ہے یا پھر شوگر کو توجہ دے سکتا ہے. جگر ملٹی ٹاسکنگ کرنے میں ذرا کمزور ہے، تو یہ اس سے اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں اس جنکشن پہ آ کے دونوں بیماریاں ایک دوسرے کے لیے بہت ایزار پیدا کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم مزید سوالات لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے. اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں، جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے، لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے، تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ بات کریں، مل جل کر بات کریں، احترام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. سر سوال میرا وہی کہ کرائسس ہو جائیں، پروگریسو ڈیزیز ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، کڈنیز اور جتنی بھی آپ نے کمپلیکیشنز بتائی ہیں ڈائبٹیز میں بھی اور الکوہلزم میں بھی، کرنا کیا چاہیے پھر جب کرائسس بڑھ جائیں؟ تو پھر کیا ویٹ کرنا چاہیے کہ ناؤ دس از دا ڈیسٹنی؟ پہلی بات تو یہ کہ کرائسس بڑھنے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. کرائسس جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مشکل بن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. جب انگلی اٹھ جاتی ہے کسی کے بلانوشی پر، یا ڈائبٹیز میں جب مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، کبھی لو شوگر اور کبھی ہائی شوگر کا سامنا ہے، تو فیملی کو جو ہے آگے بڑھ کے اس چیز کے بارے میں مذاکرات کرنے چاہیے. کرائسس جب بڑھ جاتے ہیں تو تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے تکلیف سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ گولز سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اچھا ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں، اور بہت سے لوگوں کی موٹیویشن اس طرح آتی ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کرنے سے کیا برا ہو سکتا ہے. لیکن جب کرائسس بڑھ جاتے ہیں تو پھر مشکل بھی دو گنا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا الکوہلک ہوتے ہیں، یہ ادروائز کافی معزز لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی خاندان میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ورک پلیس پہ بھی یہ بڑی عمر کے یا
زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب زیادہ طاقتور لوگ یا زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ مشکل بیمار ہوتے ہیں, یعنی وہ مشکل قسم میں شامل ہو جاتے ہیں بیماروں کی, مشکل مریض ہوتے ہیں. مشکل مریض ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جتنا کوئی طاقتور ہے اتنا ہی وہ علاج میں خلل ڈالے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز خود سب سے برے مریض ہوتے ہیں, سب سے فصیح مریض ہوتے ہیں. وہ ہر بات میں اپنی چونچ بیچ میں ضرور ڈالنا چاہتے ہیں. سو ایسے لوگ جو مقتدر ہوتے ہیں یا دھانسو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے 1 to 1 بات نہیں بنے گی. پھر آپ کو ایک کے مقابلے میں 4 اتارنے پڑیں گے میدان میں شاہ سوار, جو مل کے ٹرین ہو کے اصلاح کر کے اور پھر بات کریں گے اس طاقتور بندے سے جو ان کا پیارا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں اپنے مسائل کو بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا, وہ کمپلائنس نہیں دے رہا, وہ اگر ہاں بھی کہتا ہے تو پسے پردہ جا کے اس کے الٹ کرتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو اسٹرکچرڈ انٹرونشن ہے وہ بہت کارآمد چیز ہے اگر تو کرائسس بڑھ چکے ہیں. لیکن اگر کرائسس ابھی بہت زیادہ نہیں تو پروسیس انٹرونشن بھی بہت کامیاب ہے کہ آپ 1 منٹ کے اندر لیونگ روم میں یا سیڑھیاں اترتے چڑھتے یا جس موقع پہ بھی آپ کو کوئی گڑبڑ نظر آئی ہے تو آپ نے اس گڑبڑ کی نشاندہی کی, اپنے جذبات بتائے اور چھوٹی سی صلاح دی, لیکن زیادہ ہلا گلا نہیں کیا. تو یہ ایک طریقہ کار بھی بہت کارآمد ہے. لیکن اگر کرائسس بے انتہا ہے اور کوئی ڈرنک ہوتا ہے موسٹ آف دی ٹائم اور چوٹیں لگواتا ہے, کبھی گر کے, کبھی ایکسیڈنٹ سے, کبھی کسی اور طرح سے, اور اپنی اور خاندان کی جو استحکام ہے اس کو چوٹ پہنچاتا ہے, تو پھر میرے خیال میں جو ہوش کھو دیتا ہے اس کی مرضی پوچھنا کچھ ایسے بے وقت کی راگنی ہے. اور پھر ڈرنکن حالت میں کسی کو, جیسے فالج جب گرتا ہے تو آپ پوچھنے تو نہیں بیٹھتے کہ آپ کو اسپتال لے کے چلے جائیں یا نہ لے کے جائیں. اگرچہ انسان کی مرضی بہت اہم ہے لیکن انسان کی فلاح اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور اگر سچے دل سے فیملی ممبرز مل جل کر کسی سیانے یا بزرگ کے ساتھ مل کے یہ تہیا کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کی زندگی بچانی ہے تو پھر اسے ایک پروجیکٹ بنانا چاہیے. پھر یہ سچویشنل مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جب پرابلم ذرا بڑھا سب الرٹ ہو گئے, جب پرابلم ذرا کم ہوا سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے. تو یہ جو ایک سچویشنل مینجمنٹ ہے وہ ہم بہت دیکھتے ہیں ڈائبٹیز کے مریضوں کے گھروں میں بھی اور الکوہلزم کے مریض کے گھروں میں بھی. یعنی اگر مریض بد پرہیزی کر رہا ہے, لاپرواہی سے کھا پی رہا ہے اور انسولین کو صحیح باقاعدگی سے نہیں لگا رہا تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. لیکن جب وہ بے ہوش ہو گیا آدھی رات کو تو سب لوگ جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنے سپورٹ میں آگے بڑھتے ہیں, سب اسپتال پہنچے ہوتے ہیں, سب راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور معاملات کو دوبارہ بہتری کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے چیز, اور اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی الکوہلکس کی زندگی میں اور ڈائبیٹکس کی زندگی میں کہ آپ کوئی چیز گلگلے کے انداز میں کریں اور پھر اس میں سے جوش و جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. سر ابھی آپ نے انٹرونشن یا دخل برائے اصلاح کی بات کی اور اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. عام طور پر الکوہلکس کی زندگی میں بھی اور ڈائبیٹکس کی زندگی میں بھی اہل خانہ دخل ایسے دیتے ہیں کہ جو ہی کوئی انہوں نے خرابی کی ہے تو اس وقت ان پر حملہ آور سا ہو جانا, وہ سیڑھیاں اتر کے آ رہے ہیں تو انہیں نصیحت کرنا, وہ واش روم جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی ہدایت جاری کر دینا, گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے ادب آداب کا خیال نہ رکھنا, کہہ ہی ڈالنا کہ آپ نے نہیں آموں کی ٹرے کو چھیڑنا, نہیں بلکہ باقاعدہ آموں کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو بندہ پکڑتے ایسے کر رہا. تو سر یہ گھر والوں میں اور پیار کرنے والوں میں بھی تو غم اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں مریض کے ساتھ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ علاج سے رجوع کرے اور وہ علاج سے رجوع کر کے نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ بزرگ حضرات تو باقاعدہ اپنے بڑے ہونے کی کچھ انٹائٹلمنٹ بھی استعمال کرے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ, کبھی کہہ دینا کہ میں تم سے بڑا ہوں, بات کرنا نہیں آتا تمہیں, سکھایا نہیں ہے. تو یہ جو اہل خانہ میں غم و غصے کی کیفیت ہے, کیا انہیں بھی کسی مدد یا کاؤنسلنگ یا ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ نے کچھ دیر پہلے مریضوں کی ایمپل ایجوکیشن پر تو سٹریس کیا, کیا اہل خانہ یا لوڈ ونس کو بھی کسی ایسی مدد کی ضرورت ہے؟ لازم ہے کہ اگر
چونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم جڑ کر رہنا پسند کرتے ہیں، گھروں میں اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہماری ویلفیئر ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اگر کوئی فیملی ممبر بیماری کی وجہ سے وقت بے وقت بری کیفیات میں چلا جاتا ہے تو ہم سب کو زحمت ہوتی ہے، اور ہمیں اس وقت مدد کرتے ہوئے کوئی کوفت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم محبت کے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وقت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کریں جس سے کہ ہمارے پیارے تکلیف میں جائیں ہی نہیں. سو یہ جو معاملہ ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ہمیں ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی فیملی ممبرز اندر آتے ہیں، پیچھے سے مریض غائب. اسی طرح الکوہلک کی فیملی اندر آ کے ابھی ابتدائی بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اسے باہر گاڑی میں بٹھایا ہوتا ہے اور وہ گاڑی سمیت غائب. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں ڈائبیٹکس اور الکوہلکس دونوں کرتے ہیں، اور ہمیں ایک آرگنائزڈ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے فیملی ممبر خود مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں. اگرچہ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بہت سی سملیرٹیز ہیں ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں، وہاں ایک ڈفرنس ہے کہ ڈائبٹیز ایک معزز بیماری ہے اور الکوہلزم سو کالڈ ایک بستی والی بیماری ہے. حالانکہ دونوں جسمانی بیماریاں ایک جیسی ہیں، دونوں میں جسم کسی سبسٹنس سے ڈیل کرنے کے قابل نہیں رہتا، دونوں میں زہریلے مادے بنتے ہیں اور دونوں میں ذہنی صدمات پہنچتے ہیں، دونوں میں روحانی ویکیوم پیدا ہوتا ہے، دونوں میں کام کاج میں مشکلات ہوتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. لیکن ہم ان دونوں بیماریوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتے، جبکہ ہمیں ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے جب کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے اور کیٹونز پیدا ہو جاتے ہیں اور غنودگی ہو جاتی ہے، تو اس غنودگی کے عالم میں ان کو جب ہسپتال پہنچایا جاتا ہے اور 2-3 دن میں جب ان کے ہوش و حواس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر جا کے تو کریم کرا کے تو وہ نکل جاتے ہیں. مطلب علاج کو مکمل کرنا ہم سب کے لیے کچھ تھوڑا سا مشکل فینومینا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے زندگی سے پہلے طے نہیں کیا ہوتا کہ جب ہمیں کبھی بیماری ہوگی ہم علاج پہ پوری توجہ دیں گے. ہم نے اور بہت ساری چیزوں کو طے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جب ہم لال بتی کے سامنے کھڑے ہوں گے کسی چوک میں تو ہم رک جائیں گے، یا فلاں موقع پہ ہم یوں کریں گے، یا کاروبار کے موقع پہ ہم 9 to 5 جایا کریں گے، یا یونیورسٹی میں ہم جائیں گے تو ہم کلاس روم میں جا کے بیٹھ کے علم حاصل کریں گے. لیکن بیماری میں ہم کیسے اپنا طرز عمل بنائیں گے، اس بارے میں نہ تو ہم نے کبھی کوئی بجٹ مختص کیا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ سوچا ہوتا ہے ڈیڈیکیشن کے معاملے میں کہ اگر مجھے کبھی کوئی بیماری ہوئی یا ڈس ایز ہوئی، بہت بڑی بات نہیں ہے، یعنی جہاں آسانی نہیں رہتی مشکل ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈس ایز کہتے ہیں، یعنی ڈیزیز کہتے ہیں. تو جب بھی اگر ہمیں کبھی ڈس ایز ہوئی تو ہم اس کو پہلی ترجیح کے طور پر سامنے رکھ لیں گے. ہم اکثر بیماری میں بھی اپنے کام کاج نہیں چھوڑتے یا ملٹی ٹاسکنگ ہم جاری رکھتے ہیں، جبکہ اس وقت ترجیحاً ہمیں اپنے بیماری کے معاملے کو سب سے پہلے لینا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کریں تو باقی کام ہم بعد میں بہت آسان طریقے سے ضرور نپٹا سکیں گے. سامنا آپ کچھ جی میں سر مائنڈ باڈی کنیکشن کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا کہ اگر ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ اگر ایک الکوہولک کو ہم ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت پر اگر ہم کام کریں جیسے واک یا اس کے وزن پر کام کریں یا اس کی ڈائٹ پر، تو اس کا کتنا رول ہوگا؟ اور اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کی ہم اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ اس کی ذہنی صحت پر کام کریں جیسے اس کی کاؤنسلنگ یا اس کو کچھ ہم کوئی اسکل سیٹ اس کو سکھا دیں سائیکولوجیکل، تو اس کا کتنا رول ہے؟ یہ تو بالکل obvious ہے، نظر مند شمس ہے کہ مائنڈ باڈی کنیکشن انسیپریبل ہے. یعنی ہمارا ذہن اور ہمارا جسم یہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اور چاند کا اپنا حسن بڑا نمایاں ہے، اور ہمارا جو دنیا کا نظام ہے وہ گرمائش کی بنیاد پر چلتا ہے. تو اسی طرح جسم میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس سے کہ ہم جسمانی امور زندگی میں انجام دیتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں سوچ اور ٹھنڈک ہے
اگر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے ہماری کارکردگی بہتر ہوتی ہے. تو جو مائنڈ باڈی کنیکشن ہے یہ تو اکٹھا ہے. اگر زیادہ تر جو لوگ سرجن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، ہم تو کاٹ چھانٹ کے سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں. اور فزیشین سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ٹیکا ہے یا گولیاں ہیں یا کیپسول ہیں تو ان سے بڑے کارنامے ہو سکتے ہیں. لیکن اپنی طرف سے جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں یا کاؤنسلر ہیں تو وہ باتوں کا جادو جگاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری تو رنگ چوکھا آئے. تو بعض اوقات باتوں سے آپ بہت لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں، لوگوں کے زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، ان کے ٹرموائل کو، تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں. اور جیسے اور بہت ساری مماثلتیں ہیں تو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے تو عموماً لوگ ریکال کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہونے سے پہلے انہیں کوئی صدمہ ہوا تھا. اور الکوہلزم بھی جب ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ریکال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی صدمے والی چیز بھی ہوئی تھی. جیسے جینز بھی اپنی جگہ کام کرتی ہیں تو سٹریس بھی ایک ہوتی ہے چیز جو وقتی طور پر ٹریگر کرتی ہے. پھر ہمارے ارد گرد جو لوگوں کا سٹائل ہے وہ بھی ہمیں متاثر کرتا ہے. پھر کئی دفعہ ہم جن لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں تو ان کی پیروی کرنے میں بھی ہم بہت پیش رفت کرتے ہیں. تو مائنڈ باڈی کنیکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی ڈائبیٹک کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی شوگر جو ہے وہ 126 سے کم ہو اور فاسٹنگ میں کوئی 70-80 ہو، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اس کو جو ڈپریشن ہوتی ہے اپنی اس بیماری کے خیال سے، اس ڈپریشن سے اسے نکالا جائے، اسے متحرک کیا جائے، اسے موٹیویشن دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اگر تمہارے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹھیک کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تمہیں ڈائبٹیز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمتر ہیں. تو اس کو ایلیویٹ کرنا، اس کو زندگی کے مسائل میں آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش دینا، یعنی امپاور کرنا، کریونگز کو مینج کرنا سکھانا. تو ڈائبیٹک کے بارے میں اگر اس کا کنسلٹنٹ یہ سمجھتا ہے کہ بس شوگر کنٹرول کر لی تو میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کی ذہنی کیفیات کو ابھارنا پڑے گا، موٹیویٹ کرنا پڑے گا، انرجائز کرنا پڑے گا. دوسری طرف اگر الکوہلزم کا معاملہ ہے تو یہ تو آپ یوں سمجھے کہ لوگ سمجھتے ہیں فیملی والے کہ اگر ہمارا مریض شراب چھوڑ دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شراب چھوڑنے سے سب ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ تکلیفیں ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں. جو شراب پینے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کی ہوتی ہیں اور شراب چھوڑتے ہی دوسری قسم کی تکلیفیں آ گھیرتی ہیں. جیسے سلگن سی ہونے لگتی ہے، چڑچڑا پان ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. اور فیملی والے تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شاپنگ مکمل ہو گئی ہوتی ہے، لیکن مریض کی شاپنگ ابھی باقی ہوتی ہے. اس نے سوبر ہونا ہوتا ہے، اس نے متین ہونا ہوتا ہے. جب تک کسی مریض کے ہونٹوں پہ ہنسی نہیں آتی فیملی کا کام مکمل نہیں ہے. سو مائنڈ باڈی کنیکشن دونوں طرف نظر آ رہا ہے. اگرچہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ڈائبٹیز صرف ایک جسمانی بیماری ہے اور الکوہلزم صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پرائمری اور جسمانی بیماریاں ہیں اور دونوں میں ذہن کے اندر ایک سیٹ آف سمٹمز پیدا ہوتا ہے جسے ہم سنڈروم کہہ سکتے ہیں. تو ڈائبیٹک اگر آپ دیکھیں تو ان کے چہرے پہ بھی ایسے نظر آئے گا جیسے گاں گواچی ہوئی ہے، اور الکوہلک کے چہرے پہ بھی ایک عجیب و غریب سی تلخی ضرور نظر آتی ہے دوسرے لوگوں کو. اور بحیثیت ہمارے فیملی ممبر کے، چاہے وہ ڈائبیٹک ہوں اور چاہے وہ الکوہلک ہوں، ہمیں پوری عزت کے ساتھ مدد فراہم کرنی چاہیے. اور ہمارا اپنا بہترین انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ اپنے کسی فیملی ممبر کی اصلاح میں دیر نہ کریں یا علاج میں دیر نہ کریں، اور یہ سوچتے رہنا کہ جب یہ خود آگے بڑھ کے مدد مانگیں گے تو مدد دیں گے. تو بیماریوں کے معاملے میں آپ ایسا نہیں کرتے. مالی مدد جب کوئی آپ سے مانگتا ہے تو تبھی آپ غور و فکر کرتے ہیں، یا کوئی اور چھوٹے موٹے کام کاج جب کوئی آپ کو کہتا ہے تو تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یقینی طور پر جب ہمارے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو
وہ موٹیویٹڈ نہ بھی ہو تو ہمیں موٹیویٹڈ ہونے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھ کے ہم ان کی مدد کریں. سر مائنڈ باڈی کنیکشن کی آپ نے بات کی, تو کیا جس طرح ہم پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیزز کو ایک جگہ بریکٹ کرتے ہیں, تو یہ کوئی ذہنی, جسمانی, روحانی, قلبی اس طرح بھی افیکٹ کرتی ہیں, حتیٰ کہ ریلیشن شپس کو بھی, میاں بیوی کے ریلیشن شپس کو بھی, ایون فزیکلی ذوف استادگی یا کوئی اس طرح کی چیزیں, یہ سب اس کو ایک طرح سے اپنے ایمبٹ میں ڈائبٹیز اور الکوہولزم کا کنیکٹ ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ جتنی پرائمری کرونک پروگریسو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بعد انسان کے جو لطیف جذبات ہیں وہ بہت مجروح ہوتے ہیں, اور انسان کے جو قربت کا رشتہ ہے جو کہ انسان بہت عزیز جانتا ہے, یعنی میاں بیوی کے جو قربت کے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں, سب سے بڑی چوٹ ان کو پڑتی ہے پرائمری کرونک بیماریوں سے. اور ڈائبٹیز اور الکوہولزم اس معاملے میں بہت بدنام ہیں, اور ذوف استادگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس سے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں, اور ریلیشن شپ پہلے ہی اگر الکوہولزم یا ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہے تو اس کی بدمزگی سارے گھر میں محسوس کی جا سکتی ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم شائنس سے دیکھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لیکن انسانوں کے اندر یہ جو جذبات ہیں یا ضرورتیں ہیں یہ بدرجہ اتم ہیں, ان کو اگنور کرنا کسی ایک بیماری کی وجہ سے یا دوسری بیماری کی وجہ سے آج مناسب نہیں ہے, کیونکہ آج ہر بیماری کا تقریباً علاج موجود ہے. اور پچھلے 50 خوبصورت سال میں کہوں گا جو میڈیکل کے شعبے میں بہت نمایاں ہیں, کیونکہ اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ڈیولپمنٹ کی میڈیکل کے فیلڈ میں, تو جو ہم پیچھے چلتے ہیں, دوسری جنگ عظیم سے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو سمجھیں اندھیرا ہی تھا, اور اگر اس سے پیچھے چلتے جائیں تو کچھ جنگ و جدل تو ہمیں خاصے اچھے بڑے نظر آتے ہیں, لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹس ماضی بعید میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی جہاں انسانوں کے لیے سہولتوں کا کوئی چارہ کیا گیا ہو. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد انسان کو جیسے ترقی کے پر لگ گئے اور خوبصورت زمانہ ہمارے سامنے آ گیا. اور میں آج ہی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ سن 50 سے 60 تک ہم نے کوئی 9 وزیر اعظم بدلے تھے. اچھا, یہ ہمارا مرض کوئی نیا نہیں ہے کہ ہم بار بار وزراء اعظم کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں, تو 9 وزیر اعظم تو ہم نے 10 سالوں میں بدلے. اس کے بعد پھر ہم نے وزراء اعظم پہ تکیہ کرنا بھی کافی کم کر دیا. ہم نے پھر آمریت کے ادوار بھی 3 دیکھے, پھر ہم نے وزراء اعظم کے دور بھی دیکھے, پھر ان میں ہم ڈرل بھی دیکھتے رہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں سارے عرصے میں بہتری آئی ہے, بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور زندہ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت زمانہ ہے جب بہت سی بیماریوں کا علاج میسر ہے. اور دنیا میں جو اولڈ ایج ہے اب وہ 65-70 سال کی عمر کو نہیں سمجھا جاتا, بلکہ 80-90 سال کی عمر کو اولڈ ایج سمجھا جاتا ہے. اور یو کے میں اور امریکہ میں اور جاپان میں اور آسٹریلیا میں تو ایسے لوگ کثرت سے نظر آتے ہیں جو 90 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور بڑے فنکشنل ہیں اور اپنے تجربے سے دنیا کو فیضیاب کر رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس سے اچھا زمانہ اور کیا ہو سکتا ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہسٹوریکلی 10,000 سال سے الکوہل نے اپنی جگہ برقرار رکھی ہوئی ہے شیلف پہ, تو اس کو اٹھا کے شیلف سے ادھر ادھر رکھنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ اچھا فیل کرنے کے لیے اب آپ کو شراب کی ضرورت نہیں. آپ میڈیٹیشن سے اور اپنی سوچ بچار سے اور ایکسرسائز سے اور اچھی نیند سے اور تعلقات کی خوبصورتی سے اچھا محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ بہت آسان ہے اور اس میں رسک بھی نہیں ہے, جبکہ شراب پینے میں تو بڑے رسک ہیں کہ جو بندہ بھی شراب پیے گا
اور اس کے 15-20% امکانات پھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو وہ الکوہلک بنے گا. اور جتنی چھوٹی عمر میں لوگ شراب پیتے ہیں اتنا ہی زیادہ الکوہلزم کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے پہلے شراب جو ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں دیکھی جاتی تھی. اب دنیا بھر میں یونیورسٹیز میں بذات خود جہاں علم کی روشنی ہوتی ہے وہاں لوگ شراب کے اندھیرے اپنے گلے میں اڈیلتے رہتے ہیں. اور دنیا میں جتنی اچھی یونیورسٹیاں نظر آتی ہیں ان میں اتنا ہی زیادہ بیڑا غرق ہے. سو میں یہ چھوٹا سا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ کبھی ذہنی سکون کے لیے یا ہائی فیل کرنے کے لیے نیچرل ہائی کو بھی ٹرائی کریں. کبھی میڈیٹیشن, کبھی یوگا, کبھی واک, کبھی پیار و محبت کے اظہار سے, کبھی باہمی ایک دوسرے کی مدد کر کے خوشی محسوس کرنے کی کوشش کی جائے تو شراب یا اس جیسی قباحتوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور ہم یہ جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ جس طرح زمانے کی رفتار تیز ہو رہی ہے اسی طرح لوگوں کے ڈرگز اور الکوہل کی طرف رجوع کرنے کی بھی رفتار تیز ہو رہی ہے. اچھا, اب یہاں پھر ایک مماثلت ہے کہ جہاں ایڈکشن اور الکوہلزم اب زیادہ ہو رہی ہے وہاں ڈائبٹیز بھی زیادہ ہو رہی ہے. مجھے کل کی بات لگتی ہے جب 1980 میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی آبادی کا 2% ہیں ڈائبٹک. آج پاکستان کی آبادی کا 10% ڈائبٹک ہیں. اور ڈائبٹیز کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب انگلی اٹھ جائے شراب نوشی پر تو شراب کے علاج کا وقت آ گیا ہے. تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں پہلے سے والدین میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ماموں, خالہ, چچا, تایا میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے اور آپ 20, 25, 30, 40 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ وہ ہیلدی لائف سٹائل اپنا لیں جو ڈائبٹکس کے لیے ہوتا ہے. اگر تو ڈائبٹیز ہوئی تو آپ پہلے سے تیار ہیں اور بہت امکان ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو ہی نہ. آپ کی ڈائبٹیز ملتوی ہوتے ہوتے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب آپ ایسے ہی دنیا سے جا چکے ہوں. کیونکہ اگر آپ ڈائبٹیز کو 100 سال کے لیے ملتوی کر دیں اور آپ کی عمر 90 سال ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی. ورنہ وراثت میں اگر ڈائبٹیز ہے تو اف یو لیو لانگ انف تو ڈائبٹیز تو ہوگی اور اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 140 سال کی زندگی کی ضرورت ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو. یہ تھوڑی پیچیدہ بات ہے. سر ڈائبٹیز جو ہے اٹ رنز ان دا فیملیز. بلکہ ڈاکٹر امتیاز حسن تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن فیملیز میں پیپل ڈونٹ رن ان دیم دی ڈائبٹیز رنز. ڈاکٹر امتیاز بڑے مایہ ناز فزیشین ہیں ڈائبٹیز کے ہمارے ملک کے. میں تو انہیں نمبر 1 گنتا ہوں اور مجھے کوئی بھی طبی مشورہ کرنا ہو تو میں ان سے کرتا ہوں کیونکہ وہ اسٹریٹ بات کرتے, سیدھی بات. مطلب وہ لگی لپٹی نہیں لگاتے. جب بھی بات کرنی ہو, کوئی میڈیکل کویسچن ہو اور میں ان سے سوال کروں اس بارے میں تو وہ بالکل اسٹریٹ بات کرتے ہیں. اور جب میں کبھی اسپیکولیشن کرتا ہوں اس طرح کی کہ مجھے اس طبی نقطے سے اعتراض ہے یا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہیموگلوبن A1C 7 ہو تو ٹھیک ہے, تو میں ان کو تب بھی کہتا تھا نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہیلدی لوگوں میں 5.5 ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے, ڈائبیٹکس میں بھی 5.5 ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے. اور جب میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جو بلڈ شوگر دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہوئی ہے, تو کوئی زمانہ تھا جب یورین شوگر دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, کیونکہ بلڈ شوگر کا ٹیسٹ اس وقت اویلیبل ہی نہیں تھا. سو ایک وقت ضرور آئے گا اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے میرے خیال میں نیکسٹ 5 ایئرز میں کہ جب کوئی ایسا انڈیکیٹر آئے گا ڈائبٹیز کا جس میں بلڈ شوگر کو بائی پاس کر کے ہم پتہ چلائیں گے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. کیونکہ جتنی جلدی ہمیں پتہ چلے گا تو اتنی جلدی ہم علاج کر سکیں گے. کیونکہ آج کے زمانے میں آپ صرف ڈائگنوسز نہیں کرتے, آج کے زمانے میں آپ علاج بھی کرتے ہیں. جبکہ ماضی میں ڈاکٹر صرف ڈائگنوز کر کے مریض کو پریشان کر دیتے تھے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, اور وہ کہتا تھا اب میں کیا کروں, تو وہ کہتے تھے موت کا انتظار. لیکن آج ڈائبٹیز کے ساتھ لوگ 50, 60, 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں. میں نے دیکھا ہے
آج کینسر کے بعد میں نے لوگوں کو 25-30 سال کی زندگی گزارتے دیکھا ہے. بائی پاس آپریشن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 35 سال پہلے بائی پاس آپریشن کرایا تھا. سو اسٹینٹس تو آپ دیکھتے ہیں روز لوگ ڈلواتے ہیں, لیکن اگر لائف سٹائل میں اچھی تبدیلی نہیں لائی جائے گی تو یہ ساری میڈیکل جو ایڈوانسز ہیں یہ پھر کوئی اور ہی ان کا فائدہ اٹھائے گا. آپ شاید ایسا نہ کریں. ڈائبٹیز میں بلڈ شوگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, HbA1c ہوتی ہے, الکوہلزم میں بھی کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی چونکہ یہ لیبارٹریز کا جو معاملہ ہے یہ بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت ساری بیماریاں ابھی کلینکلی ہی ڈائگنوز کی جاتی ہیں, جیسے کہ سائکیٹرک النیسز. اسی طرح ابھی الکوہلزم کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کرکس ہے اس کا ڈائگنوسس کا, اس کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں. لیکن الکوہلزم میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ان میں کوئی اتنے ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن کسی کے خون میں کتنی الکوہل ہے اور کسی کے خون میں کتنی ٹاکسنز ہیں, تو یہ تو روزمرہ کا معمول ہے. یورپ اور امریکہ میں لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ڈرنک ہو کے, تو ان کے ٹیسٹ وہیں موقع پہ کر کے تو ان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے یا ان کے لائسنس چھین لیے جاتے ہیں. سر الکوہلزم بھی فیملیز میں رن کرتی ہے بیماری کے طرح؟ نیچرلی اس میں جینیٹک پارٹ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اگرچہ کسی کو امیونٹی حاصل نہیں, اگر آپ کے خاندان میں کسی کو الکوہلزم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کے خاندان میں الکوہلزم ہو تو انہیں بطور خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں, کیونکہ انہیں شراب پینے سے شراب کی بیماری ہو سکتی ہے. اور جب میں کہتا ہوں ہاتھ نہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ لگائیں بغیر پیے. آپ مسکرا رہے تھے تو میں نے کہا میں بتا دوں گا. سر جس طرح ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے بات کی, ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو جو ہے ریکیپ کر لیں کہ ڈائبٹیز اور الکوہلزم دونوں میٹابولک ڈس آرڈر کیسے ہیں؟ دونوں میٹابولک ڈس آرڈر ایسے ہیں کہ دونوں میں ہمارے جسم میں جو پروسیسنگ کا نظام ہے, جیسے ڈائبٹیز میں جو کاربوہائیڈریٹس کا نظام ہے پروسیسنگ کا, جس میں انسولین بہت میجر رول پلے کرتی ہے ایز اے کیٹلسٹ ایجنٹ, کیونکہ ہمارے جسم میں جب کاربوہائیڈریٹس کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سٹیج پہ جا کے سیل وال کی جگہ پر آپ یوں سمجھیں کہ انسولین سارجنٹ کا رول پلے کرتی ہے. جب تک وہاں انسولین موجود نہ ہو تو شوگر یا گلوکوز سیل وال کو کراس نہیں کر سکتا, اور جب تک وہ سیل وال کو کراس کر کے سیل کے یا خلیے کے اندر نہیں جاتی گلوکوز, تب تک توانائی مہیا نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میٹابولزم کا یا ہمارے جسم کے نظام کا یا پروسیسنگ کا ڈس آرڈر ہے, جو کہ یا تو اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسولین کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, یا اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسولین کی ایفیکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے یا انسولین کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. دوسری طرف الکوہلزم میں ہمارے جسم میں ایک نظام ہوتا ہے پروسیسنگ کا, جسے الکوہل پروسیسنگ کا سسٹم کہا جا سکتا ہے, اور جگر کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس میں جو الکوہل انسان پیتا ہے اس کو جو بریک ڈاؤن کرنے کا نظام ہے, کیونکہ جو چیز ہم انٹیک کے طور پر لیتے ہیں اس نے جسم سے پھر نکلنا بھی ہوتا ہے, اور جسم میں چیزیں جیسی حالت میں داخل ہوتی ہیں بعض اوقات اسی حالت میں وہ نہیں نکل سکتی. کچھ چیزیں تو جیسے پانی ہم پیتے ہیں تو وہ پانی کی شکل میں نکلتا ہے, لیکن بہت سی دیگر چیزیں ہیں غذا اور الکوہل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جس حالت میں جسم میں انٹر ہوتی ہیں اس حالت میں نہیں نکلتی, وہ ڈیگریڈڈ حالت میں یعنی چھوٹے مالیکیولز کی شکل میں نکلتی ہیں. اور جب الکوہل کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ وہ جسم سے ایلیمنیٹ ہو سکے, تو اس میں یہاں ایک غلطی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک بائی پروڈکٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ان وانٹیڈ, جو زہریلی ہے, جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں. اور یہ ایک بڑی غنودگی پیدا کرنے والی اور اذیت دینے والی ٹاکسن ہے, زہریلا مادہ ہے. جب یہ خون میں سرکولیٹ کرتا ہے تو انسان کی نہ صرف مت ماری جاتی ہے
بلکہ اس سے بات نہیں ہوتی، اسے صحیح سنائی نہیں دیتا، اسے صحیح دکھائی نہیں دیتا، اس سے کوئی صحیح چلا نہیں جاتا اور بہت تماشا لگتا ہے. سر آج کے پروگرام کا آخری سوال، کمپیریٹیو انالیسز ہم کر رہے ہیں الکوہلزم کا اور ڈائبٹیز کا، اور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دونوں پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیزز ہیں. اف انٹریٹڈ دے آر فیٹل. سوال سر یہ ہے کہ الکوہلزم میں اور پھر جتنے بھی ہمارے سبسٹنس ایبیوز ڈس آرڈرز ہیں اس میں اگر کوئی اپنی مرضی سے علاج میں نہیں آتا تو آپ کرائسس انٹرونشن کر لیتے ہیں. آپ اس کے علاوہ اس کا آؤٹ ڈور بھی علاج کرتے ہیں، آپ اس کا انڈور بھی علاج کرتے ہیں، آپ جو ہے فیملیز کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اور فیملی انٹرونشن بھی کرتے ہیں، اور پھر مریض کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ پروسیس انٹرونشن بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ ساتھ میں آخر میں سب سے بڑی بات یہ بار بار اویئرنیس پروگرامز میں کہتے ہیں کہ بھیا پہلے ہی اس میں گھسو ہی نہ، پریونشن کی طرف جاؤ. اس سارے ماڈل کو یہ جو الکوہلزم اور جو سبسٹنس ایبیوز کا ہے اس کو آپ ڈائبٹیز پہ کیسے اپلائی کریں؟ اجاز بھائی، یہ جو معاملہ ہے علاج کے حوالے سے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈائبیٹک بھی اور الکوہلک بھی علاج کے نام سے بدعتیں ہیں، اور اس طرح فوری طور پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے نہیں کہتے جیسے کہ آپ اپنی شادی کے موقع پہ کہتے رہے ہیں. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اچھا، اس میں تھوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محبت کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور چونکہ ہم خاندانوں میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے زیر احسان بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے فیملی ممبرز میں سے کسی کو اگر ڈائبٹیز یا الکوہلزم کا سامنا ہو تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بیماری کیا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے یا اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور پھر اپنے غم و غصے کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. پھر اپنی لک آفٹر جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی کی مدد کرنا ایک چیز ہے اور اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا دوسری چیز ہے. بہت سی چیزیں مدد نہیں ہوتی پر ہم انہیں مدد سمجھتے ہیں. ہماری ایک خالہ تھی، خالہ شیدہ، تو وہ جب بھی کوئی فیملی میں بیمار ہوتا تھا تو وہ پھڑک کے بے ہوش ہو جاتی تھی اور بیمار سے توجہ ہٹ کے ان کی طرف ہو جاتی تھی. کوئی ان کو جو ہے پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اسی طرح فیملیوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نروس ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور وہ مؤثر مدد دوسرے کی نہیں کر سکتے. مؤثر مدد فیملیوں میں دوسروں کی صرف وہ کر سکتے ہیں جو مشکل موقعوں پہ پینک ہونے کی بجائے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو کمپوز رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہرے داری کر کے یا چوکی دارہ کر کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ لڑائی جھگڑے سے بھی اور زور زبردستی سے مسائل بھی حل نہیں کر سکتے. بات کرنی پڑے گی اور بات کرنا مشکل موضوع پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. یعنی مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنا جو ہے سیکھے بغیر ممکن نہیں. تو ہمیں بات کرنے سے پہلے کچھ تربیت لینی ہوگی کہ اپنے لوڈ ون سے کیسے بات کریں جو ڈائبٹیز میں یا الکوہلزم میں مبتلا ہے. تو بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے جس میں دھمکیاں شامل نہیں ہونی چاہیے، جس میں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری بھی نہیں چاہیے. آپ کیجولی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر الکوہلزم آپ کے کسی لوڈ ون کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ اس سے وہ رشتہ ہے جو آپ جس میں بندھے ہوئے. یعنی ایک باپ یا بیٹا ایک دوسرے کے الکوہلزم کے لیے اگر پریشان ہے تو الکوہلزم اگر باپ کا ہے تو باپ کا ہے، وہ بیٹے کا نہیں ہے. لیکن رشتے میں چونکہ وہ باپ بیٹا ہے تو اس لیے آپ کا کوئی کردار بنتا ہے. اس میں پہلے جاننا، تربیت حاصل کرنا، کسی کاؤنسلر کے ساتھ صلاح مشورے میں چلنا، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ٹو انوینٹ دی ویل ون مور ٹائم. یہ ہو چکا ہے، صرف ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. اور اپنی کامن سینس سے ایسا کرنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو
تو اس کا ایک سٹرکچرڈ پروگرام ہوتا ہے, اس کے کوئی سٹیپس ہوتے ہیں جو ماہرین نے طے کر چھوڑے ہیں, جنہیں ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں. لیکن اگر ہم زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کو اپنی صوابدید یا عقل کے حوالے سے حل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں سینکڑوں سال لگیں گے. اور وہ کیا کہتے ہیں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر. ڈاکٹر صداقت علی, تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام میں آپ کا اس لیے شکریہ کہ ڈائبٹیز اور الکوہلزم ان کے درمیان جو کنیکٹ ہے, جو ان کے درمیان برج ہے, جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے, جو کامنالٹیز ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں, ان کو جو ہے ہینڈل سائیڈ بائی سائیڈ کرنا کوئی اتنا بھی آسان نہیں. اور اس کو آپ نے بڑے سیر حاصل طریقے سے گفتگو کی اور عیاں کیا, اور میں اپنے باقی شرکاء کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ہماری معاونت کی اور ایسے اچھے سوال پوچھے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو گتھیاں تھیں وہ یقیناً کھلی ہوں گی. ولنگ ویز کے آج کے اس پروگرام سے, یعنی کہ یو آسکڈ اٹ, آپ نے یہ سوال پوچھا, یہ ہمیں ان باکس میں بھی سوال آتے رہتے ہیں, کامنٹس کی صورت میں بھی آتے رہتے ہیں, اور جتنے بھی آپ سوال کرتے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی پروگرام میں ایڈریس ضرور کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے, کبھی خائف مت ہوں کہ مدد کہاں سے ملے گی. اگر آپ مدد حاصل کریں گے تو مدد ضرور ملے گی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.